بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. بھائی چلنے پھرنے والے بیٹھ جائیں، مدنی کے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں. محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، تعالی شانہ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. اس دنیا میں کتنی چیزیں وجود میں آتی ہیں یا اپنا وجود کھو دیتی ہے، یا جو چیزیں نتیجہ دکھاتی ہے یا اس کے نتیجے سامنے نہیں آتے ہیں، یہ سب حق تعالی شانہ کا ایک نظام ہے جو اس نے اسباب کے ماتحت چلایا ہے. انسان جب دنیا میں اس سبب کو اختیار کرتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کا خاطر خواہ نتیجہ دکھاتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. آدمی کو جس کام کا نتیجہ چاہیے، اگر آدمی اس کا سبب اختیار نہیں کرے گا، اس کے لیے اپنے پاس کوئی سامان اکٹھا نہیں کرے گا، تو اس کو اپنا نتیجہ سامنے نظر نہیں آئے گا. ایک آدمی کو بھوک لگی ہے، اللہ نے اس کا سبب کھانا بنایا ہے، اور اللہ نے اس کو حکم بھی دیا ہے کہ اپنی بھوک کو دور کرنے کے لیے آدمی کھائے پیے. ایک آدمی کو پیاس لگی ہے، اس کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ نے زمین پر پانی پیدا کیا ہے. پانی پیاس بجھانے کا اللہ نے سبب بنایا ہے. ایک آدمی دن بھر کام کر کے تھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تھکان دور کرنے کے لیے نیند کو، اس کی تھکان کے دور کرنے کا اللہ نے سبب بنایا ہے. آدمی کو حکم ہے کہ آدمی سو جاوے، اپنی تھکان دور کر دے، فریش ہو جاوے. ایک آدمی کو اولاد چاہیے، اللہ نے اس کا سبب نکاح بنایا ہے، مرد عورت کا ملاپ بنایا ہے. جب یہ ملاپ وجود میں آتا ہے تو اللہ اپنی قدرت سے اولاد عطا فرماتا ہے. دنیا کی تمام ظاہری اشیاء میں حق تعالی شانہ نے یہ نظام بنایا ہے کہ بندہ جس چیز کا نتیجہ سامنے لانا چاہتا ہے اس کے سبب کو اختیار کرے. بغیر سبب کے کوئی چیز وجود میں نہیں آئے گی. یہ اللہ کا بنایا ایک ضابطہ ہے. وہ الگ بات ہے کہ اپنی قدرت دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بغیر سبب کے کوئی چیز وجود میں دے دے، لیکن عمومی طور پر حق تعالی شانہ نے دنیا کے سارے انسانوں کے لیے، چاہے مالدار ہو، غریب ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، پڑھے لکھے ہو، ان پڑھ ہو، تاجر ہو، کسان ہو، بادشاہ ہو، رعیت ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے. میں آپ اس بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، اور ان پہلیوں کو، ان باتوں کو سمجھنے کے لیے بہت کوئی لمبا چوڑا حساب اور دماغ دوڑانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک نارمل چیز ہے.
کیونکہ اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں، ان چیزوں کے استعمال کرتے کرتے میرے بھائیوں دل دماغ اس کے عادی ہو چکے ہیں، ذہن اس کا عادی ہو چکا ہے۔ جب یہ بات میں آپ سمجھتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بعد ایک قبر آخرت کی زندگی بنائی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ دنیا میں جن جن چیزوں کا انسان دنیا میں محتاج ہے، کھانا ہے، پینا ہے، مکان ہے، کپڑا ہے، سواری ہے، صحت ہے، عزت ہے، راحت ہے، سوکھ ہے، جس کے لیے ساری دنیا دوڑتی ہے، سب لوگ اسی کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں۔ کوئی دکھی ہونے کے لیے محنت نہیں کرتا، کوئی بیمار ہونے کے لیے میرے بھائیوں دوڑتا بھاگتا نہیں ہے، کوئی فقیر بننے کے لیے دوڑتا بھاگتا نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں ان تمام چیزوں کو آدمی حاصل کرنے کے لیے رات دن ایک کر دیتا ہے، جوان اپنی جوانی خرچ کر دیتا ہے، باصلاحیت آدمی اپنی پوری آوڑت کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے، ایسے میرے عزیز و میرے بھائیوں ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنے مرنے کے بعد کی آخرت کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے راحت میں آ جائیں، سوکھی رہیں، عزت دار رہیں، مالدار رہیں، تندرست رہیں، کوئی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، دور دراز تک کوئی ذلت اور دکھ کی کوئی بات ہم تک نہ آوے۔ میرے بھائیوں اس کی محنت، اس کو حاصل کرنا، اس کے لیے تعالی شانہ نے دنیا میں ہمیں آپ کو پیدا کیا ہے، اور یہی ہمارا اصل مقصد ہے۔ ہمارا اصل مقصد کیا ہے بولو؟ آخرت۔ دنیا مقصد نہیں ہے، دنیا ضرورت ہے، دنیا میری آپ کی ایک ضرورت ہے۔ اللہ نے اس کو انسان کو پیٹ دیا ہے، بھوک لگے گی آدمی کھائے گا، یہ ضرورت ہے، گلا دیا ہے، پیاس لگے گی پانی پیے گا، جسم ہے، کوئی لکڑا اور لوہا تو نہیں ہے تو تھکے گا نہیں، تھکے گا آرام کرے گا، اللہ نے نیند بنائی ہے۔ یہ سب ضرورتیں ہیں، مقصد نہیں ہے کہ آدمی اپنی ساری کوششیں دنیا تک محدود رکھے، آخرت کو بھول جاویں، قبر کو بھول جاویں، برزخ کو بھول جاویں، کرنے یہ سمجھداری کی بات نہیں۔ دنیا اصل ہوتی نا یہاں موت نہیں ہوتی، ہم سب زندہ رہتے، ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے، کسی کو موت نہیں آتی، لیکن میں آپ جانتے ہیں ہزاروں لاکھوں روز مرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روز پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے پلیٹ فارم پر ٹرین رکتی ہے، بہت سے اتر جاتے ہیں، بہت سے چڑھ جاتے ہیں، اور پھر گاڑی آگے چلتی ہے، پلیٹ فارم پر سناٹا ہو جاتا ہے۔ بالکل دنیا اسی طریقے سے ہے، آمد رفت، آنا جانا، آنا جانا۔ جس گھر میں آپ رہتے ہیں نا، ہمارے دادا پردادا رہتے تھے، وہ چلے گئے، ہماری باری ہے، ہم بھی چلے جائیں گے، ہمارے بیٹے پوتے آئیں گے، مکان جوں کا تو رہے گا، کھیت جوں کا تو رہے گا، مارکیٹ کی دکانیں ایسی ہی رہے گی، آدمی بدلتا رہتا ہے۔ معلومات دنیا اصل چیز نہیں، اصل آخرت۔ مجھے آپ کو اپنی آخرت کے لیے محنت کرنا چاہیے، اور تعالی شانہ نے ہر آدمی جو آخرت کو آباد کرنا چاہتا ہے اس کے لیے دو چیزیں شرط کر کے رکھی ہیں۔ آخرت کس سے بنے گی؟ پیسوں سے، زمینوں سے، مکانوں سے، دکانوں سے، عہدوں سے، کرسیوں سے، ڈگریوں سے، کہ نہیں، ان چیزوں کی اللہ کی یہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ بنتی ہے ایمان سے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمے سے بنے گی کہ آدمی دل میں ایمان کو بساوے، ایمان کو دل کی گہرائیوں میں جگا دے، ایمان کے سکے کو دل کی گہرائیوں کے اندر ایسا جما دے
کہ میرے بھائیوں کیسے بھی ہی آدمی کے لیے اکھڑبن کے حالات آوے، اس کا اندر کا ایمان نہ ہلے، اندر کا کلمہ، اندر کا یقین، اس میں ذرا بھی میرے دوستو بھائیوں تغیر نہ آوے، بلکہ آدمی اپنے ایمان پر، اپنے یقین پر محنت کرتے 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 اس ایمان کو، یقین کو روز بڑھاوے، ایمان کا جو درجہ اس کو حاصل ہے اس پر قناعت اور سنتوش نہ برتے، بڑھاوے بڑھاوے بڑھاوے۔ جیسے دنیا آدمی بڑھانا چاہتا ہے، انسان کی فطرت ہے، حدیثوں میں ہے، ایک سونے کا جنگل دیا جاوے تو دوسرے کی تمنا کرے گا۔ اللہ نے ہم سب کو لالچی بنایا ہے، اس ہماری فطرت میں ہے، لالچی ہے ہم لوگ۔ اس لالچ کے جذبے کو کہاں لے جاوے بولو؟ آخرت کی طرف، آخرت کے بلند درجات کے لیے، بڑی عزت پانے کے لیے، بڑی راحت پانے کے لیے۔ تو دنیا میں کیا کریں اس کے لیے کہ وہاں جو چلن چلتا ہے، وہاں جو چیز کی قیمت ہے، اس کو آدمی دنیا میں حاصل کرے، اچھے سے اچھا حاصل کرے، اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط بناوے، اندر کے یقین کو مضبوط سے مضبوط بناوے۔ کہ آدمی اللہ کی ذات و صفات کا یقین دلوں کے اندر، کہ میرا مالک ایک اللہ ہے، میرا خالق ایک اللہ ہے، میرے سارے امور اسی اللہ کے قبضے میں ہیں، میرے قبضے میں نہیں، میرے ماں باپ کے قبضے میں نہیں، میرے بھائیوں کے قبضے میں نہیں، میرے پڑوسی کے قبضے میں نہیں۔ کوئی میرا کچھ بنا نہیں سکتا ہے، کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے جب تک اللہ کا ارادہ نہ ہو۔ کوئی چیز مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتی ہے، کوئی چیز مجھے راحت نہیں دے سکتی ہے، کوئی بھی مجھے عزت نہیں دے سکتا، کوئی مجھے ذلیل نہیں کر سکتا ہے، کوئی چیز مجھے موت نہیں دے سکتی ہے، کوئی چیز مجھے زندہ نہیں رکھ سکتی ہے، کوئی مجھے سکھ نہیں پہنچا سکتی، کوئی چیز مجھے دکھی نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ کس کا حکم نہ ہو؟ اللہ کا حکم۔ میرے سارے امور اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہیں، میری موت اللہ کے قبضے میں، میری زندگی اللہ کے قبضے میں، کوئی بیماری مجھے نہیں مارے گی، اور کوئی اچھے سے اچھی تندرستی، کہ کوئی ڈاکٹر مجھے آپ کو یوں کہہ دے 100% آپ فٹ ہیں، آپ کو فٹنس کا سرٹی دے دیں، تو کہ یہ فٹنس کا سرٹی ملنے سے ہمیشہ کی زندگی کا سرٹی ہو جائے گا؟ بولو کہ نہیں، مطمئن نہ ہو جاویں، بیماری آ جاویں تو گھبرا نہ جاویں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فیصلے تو اوپر سے ہوتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک لہ کے قبضے میں۔ کوئی نفع مجھے مل گیا، یہ میری عورت نہیں ہے، میری محنت کا نتیجہ نہیں ہے۔ کوئی سکھ کی بات زندگی میں مل گئی، کہ میری محنت میں نتیجے میں نہیں، میرے دماغ لڑانے کے نتیجے میں نہیں، یہ اللہ ہی نے مجھے سکھ پہنچایا ہے، میری محنت تو خالی ظاہری ہاتھ لگانے کا ذریعہ ہے۔ کوئی بات تکلیف کی زندگی میں پہنچ گئی، ادھر ادھر نظر مت دوڑاؤ، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، یہ ایسا بولا، یہ ایسا بولا، کہ نہیں، اتنا سیدھا سادہ نالج اللہ نے کتے کو بھی دے رکھا ہے۔ آپ کتے کو پتھر مارو تو کتا پتھر کو کاٹنے نہیں جاتا ہے، کس کو کاٹنے دوڑتا ہے؟ مارنے والے کو جاتا ہے۔ وہ بھی سمجھتا ہے پتھر کا کوئی قصور نہیں ہے، مارنے والا کوئی اور ہے، پھینکنے والا کوئی اور ہے۔ اتنی سادی سمجھ تو اللہ نے کتے کو بھی دے رکھی ہے۔ آدمی پر زندگی میں کوئی بری بات آ جاوے، ادھر ادھر نہ دیکھو، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف سے ہے؟ ہاں، اور کوئی مصیبت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ حضرت علی فرماتے تھے ان للنکبات نہایات، مصیبتوں کی ایک انتہا ہوتی ہے، دکھوں کی ایک حد ہوتی ہے، اس کی ایک لمٹ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایک آدمی پریشان ہے، یہ نہ سمجھے موت تک پریشان رہوں گا، ارے بھائی اس کی ایک لمٹ ہے نا؟ جو اللہ تعالیٰ دھوپ لاتا ہے، چھاؤں لاتا ہے نا؟ سورج کو بادل ڈھانک دیتا ہے، بولو کیا آ جاتی ہے؟ چھاؤں آ جاتی ہے، اور اس بادل کو اللہ ہٹا دیتا ہے، کیا جاتی ہے؟
دھوپ آ جاتی ہے. اس اللہ نے آدمی کو بنایا ہی ایسا ہے. یہ غم اور خوشی کا مجموعہ ہے. کوئی ہمیشہ خوش نہیں رہ سکتا اور کوئی ہمیشہ غم اور غمگین نہیں رہ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر مصیبت کی ایک حد رکھی ہے. حضرت علی فرماتے تھے ہم جلدی کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں بولو؟ جلدی کرتے ہیں. اللہ نے اس کا وقت طے کر کے رکھا ہے. وہ وقت پہنچ جائے گا خود بخود وہ ختم ہو جائے گا. آدمی یقین کرے یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. جو اللہ نے چاہا ہوگا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ ایک آدمی کے ساتھ کا معاملہ نہیں ہے. کائنات کے اندر میرے بھائیوں ہر انسان کے ساتھ، ہر جاندار کے ساتھ حق تعالیٰ شان کا معاملہ ہے. وہ اتنا بڑا قادر مقتدر ہے، اتنا بڑا بادشاہ کل ہے. ساری چیزوں کی باغ دور اس کے قبضے میں ہے. بیدہ کل شیء، بیدہ ملکوت کل شیء. ہر چیز کا اقتدار اس کے قبضے میں ہے. اس نے جبریل کو بھی نہیں سونپا ہے کو کسی کو سکھی کر دے، دکھی کر دے. کسی پیغمبر کو بھی نہیں سونپا ہے سکھ دکھ بانٹنا. ہاں کسی جنات کو، شیطان کو اللہ نے نہیں سونپا ہے یہ سب. کہ اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے. اس اللہ کا یقین دلوں میں پیدا کرنا، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، ہاں اس کی ہیبت، اس کی خشیت، اس کی محبت دلوں کے اندر پیدا کرنا. محنت کے راستے سے، قربانیوں کے راستے سے. اس نقل و حرکت کہتے ہیں 4 مہینے نکلو، بار بار نکلو. کیوں نکلو؟ اندر ایمان بھرو. کیا بھرو؟ ایمان بھرو، یقین بھرو. یہ بات ہی ایسی ہے. ہاں یہ گھر بیٹھے یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی ہے. نکلو نکلو کیوں کہتے ہیں بھائی؟ اندر ایمان بھرو. ہاں یہ بھرنے کی چیز ہے. کتنا بھرو؟ ارے بھرو، اس کی کوئی حد نہیں ہے. اس کی کوئی نماز کی حد ہے 5 مرتبہ، روزے کی حد ہے، مہینہ ہے نا. مال دینے کی ایک حد شریعت نے متعین کی ہے، 40واں حصہ ہر زندگی میں 1 مرتبہ. ایمان کا نہیں، ایمان کو بھرتے رہو، بھرتے رہو، قربانی دیتے رہو، چلتے رہو. جتنا چلو گے اتنا اندر بھرے گا، جتنا دعوت دو گے اتنا اندر اترے گا. اللہ کی عظمت اترے گی، اللہ کی بڑائی اترے گی. اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی رسالت کا یقین دلوں کے اندر پیدا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کا اندر یقین آئے گا. حضور کے طریقوں کے علاوہ میں ناکامی کا یقین آئے گا. آخرت کا یقین دلوں کے اندر بیٹھے گا. یہ چیز بنیادی ہے. ہاں ہم بنیاد کو چھوڑ کر ادھر ادھر پھانپے مارتے ہیں. آدمی بنیاد کو چھوڑ کر کیا کرتا ہے بولو؟ اور بنیاد نظر نہیں آتی. 100 مالے کی بلڈنگ ہو تو 100 مالے دکھیں گے، لیکن یہ 100 مالے کی بلڈنگ کس بنیاد پر، فاؤنڈیشن پر کھڑی ہے؟ فاؤنڈیشن دکھتی ہے، اس کی بنیاد نظر آتی ہے. نیچے کتنا مال کانکریٹ ڈالا ہے، کتنے پائے ہیں اور کتنی ڈیزائن ہے بولو، وہ نظر نہیں آتا. لوگ 100 مالے کی تعریف کرتے ہو، واہ 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 کتنی اچھی بلڈنگ ہے. ارے بھائی یہ بلڈنگ جس بنیاد پر کھڑی ہو، بلڈنگ تم نے بنیاد دیکھی کہاں ہے؟ مسلمان کے دین کی بنیاد اس کا کلمہ ہے. مسلمان کے دین کی بنیاد اس کا یقین ہے. یہ جتنا اندر سے اس کو بھرے گا اور جتنا اس کو اندر سے لے گا، محنت کر کے ڈالے گا، اس کا ظاہر میں دین اتنا ہی مضبوط ہوگا. اتنا مضبوط دین ہوگا. اس کا عمل مضبوط، اس کی عبادت مضبوط، اس کی معاشرت مضبوط. ہاں اس کے معاملات دیوڑ دیوڑ یہ سب ٹھکانے پر صحیح ہوں گے. اس کے اخلاق بہت اونچے ہوں گے. کیوں؟ بنیاد صحیح ہے. حدیث میں بنی الاسلام والا خمس، ہماری بنیاد ہے. پہلی چیز کیا بھروائیں؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ. یہ دلوں کے اندر اتارنے کی چیز، اور یہ جتنی اترتی ہے اتنی باہر کی زندگی بدلتی ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان سمجھنا ہے، او سونے والوں، او سونے والوں، مراقبے میں مت رہو، گھر جا کے سو جائیے. ہاں کل اجتماع میں انشاءاللہ اس وقت آئندہ کل نہ میں ہوں گا، نہ میں رہوں گا، نہ آپ رہیں گے. سب اپنے اپنے ٹھکانے پر انشاءاللہ پہنچ جائیں گے.
3 سال بعد اللہ نے جمع ہونے کا موقع دیا ہے، قدر کر لو اس کی. ذرا آس پاس میں سو رہا، اس کو محبت پیاس اٹھا. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کو ایمان سمجھنا ہے تو یہ نئی شادی ہونے والی لڑکی سے سمجھے، نوی نویلی دلہن سے، کہ جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی نا، بچی اپنے گھر میں، اپنے ماں باپ کے گھر کے اندر اپنے من سے جیتی ہے. اس کے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، بولنے چلنے کا سارا انداز اپنا الگ ہوتا ہے. اور جہاں اس کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ کہہ دیتی ہے کہ ہاں میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا ہے، میں نے اجازت دے دی آپ کو نکاح کرنے کی، وکیل کو کہہ دیتی ہیں، اور شادی کر کے جب یہ گھر میں آ جاتی ہیں تو اب بتاؤ بہو بن کر آئی ہے نا. اب بولنے کا انداز الگ، چلنے کا انداز الگ، کھانے پینے کا انداز الگ، برتنے کا انداز الگ. اتنا کلمہ کہ میں نے اس کو قبول کر لیا، میں نے اس کو قبول کر لیا. وہ اپنی ساری آزادی بھول جاتی ہے جو اپنے پیر میں رہ کر کرتی تھی. ہاں، ساری آزادی چھوڑ دیتی ہے. اب سسرال میں آ گئی، ساسری میں آ گئی. ابھی اپنی سسرال کے اندر وہ اپنے میاں کے، اپنے ساس، اپنے خسر، اپنی سب کے مزاج کو دیکھ کر بولتی چلتی برتتی ہے. تو بول نے اس کی زندگی بدل دی. کیا کر دیا بولو؟ ہاں، یہ کلمہ چاہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کلموں کو پڑھنے کے بعد میرے بھائیوں میری آپ کی زندگی بدل جانی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد میں آپ آزاد ہیں، جیسے چلیں، جیسے پیئیں، جیسے کھائیں، جیسے کمائیں، جیسے چاہے رہیں، جیسے من میں آوے ایسا کر لیں. کہ نہیں، مومن ایسا نہیں ہوتا ہے. مومن کیا ہوتا ہے بولو؟ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ اللہ کے حکم کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پابند ہوتا ہے. ہاں، کیوں؟ اس کے نبی نے اسے ہر چیز سکھائی ہے. گھر میں ماں باپ ہیں، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا، خود باپ ہو تو اولاد کے ساتھ کیسے رہنا، شوہر ہو، شوہر ہونے کے ناطے سے اپنی بیوی سے ساتھ کیسا معاملہ کرنا، تاجر ہو تو اپنے گراہک سے کیسے معاملہ کرنا، دوستوں کے ساتھ کیسے، اپنوں کے ساتھ کیسے، پرائوں کے ساتھ کیسے. آزاد نہیں ہے. ہمیں ایک ایک چیز یہاں تک کہ آدمی گھر سے نکلے گا کیسے نکلے گا اس کا طریقہ سکھائے گا. گھر میں داخل ہوگا تو اپنے من سے میرا گھر ہے جیسے چاہے، نہیں بھائی، دانے پیر سے داخل ہو، سلام کر. کیا کر؟ سلام کر. گھر سے نکلو، بائیں پیر سے نکلو، دعا پڑھ لو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، دعا پڑھ کے نکلو. ایک ایک چیز بتائے گا. ہاں، رات کو سوئے گا، ٹھیک ہے، گھر تیرا، بستر تیرا، لحاف تیرا، تکیہ تیرا، لیکن تو اپنی مرضی میں ایسے نہیں سوئے گا. ایسے سوئے گا جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. ہاں، ایمان کے راستے سے میرے بھائیوں یہ اندر جتنا اترتا ہے اتنی میرے بھائیوں کیا ہے، آدمی کی زندگی خیر پر، بھلائی پر، نیکی کے راستے پر آتی ہے. یہ جتنا ایمان بنے گا اتنی زندگی خیر بھلائی پر آئے گی. ہاں، جتنا پودے کو پانی ڈالو گے اتنا ہرا بھرا رہتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ پانی ڈالنا بند کر دو، اچھے سے اچھے کھاد کا پودا ہے کچھ دن میں سوکھ کر لکڑی بن جائے گا. کہ جتنا آدمی محنت قربانی کے راستے سے اپنے اندر یقین کو بھرے گا، اللہ سے تعلق کو بھرے گا، اللہ کی محبت کو دل میں لائے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لائے گا، آخرت کا یقین پیدا کرے گا، دوزخ اور جنت کا یقین آدمی پیدا کرے گا، میرے بھائیوں دنیا میں ظاہری طور پر اس کی زندگی اتنی نیکی سے، بھلائی سے بنتی جائے گی. ہاں، کس سے بنے گی؟ بھلائی سے، نیکی سے بنے گی، آباد ہوگی، ایسی بنے گی کہ اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگیاں بنانے کا حکم دیا ہے، برباد کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. ہاں، برباد کرنے کا نہیں. تو جو برباد کرے گا اس کا دوزخ ٹھکانہ ہے. جو اپنی زندگی بنا لے گا تو کیا ہوگا؟
जन्नत। कुरान में अल्लाह कहते हैं वल्लाहु यदऊकुम इला दारिस सलाम, अल्लाह तुम्हें सलामती के घर की तरफ क्या देता है बोलो, दावत देता है। अल्लाह खुद दाई है। जन्नत भी उसने पैदा की, दोज़ख भी उसने पैदा की। जन्नत भी किसने बनाई? अल्लाह ने। दोज़ख भी अल्लाह ने बनाई, लेकिन दोज़ख की दावत नहीं देता है। दोज़ख की अल्लाह दावत नहीं देता है, हाँ जन्नत की दावत देता है। वल्लाहु यदऊकुम इला दारिस सलाम, आओ 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 जन्नत की तरफ आओ। हालांकि दोनों उसने पैदा किए, दोनों की पूरी सिस्टम उसी के कब्जे कुदरत में है। जन्नत की एक एक नेमत अल्लाह की दी हुई है, और जन्नत की जहन्नम की एक एक तकलीफ की चीज वो अल्लाह की पैदा की हुई है। दोनों का निजाम अल्लाह के कब्जे कुदरत में है, लेकिन अल्लाह अपने बंदे को क्या उस बात का हुक्म देता है बोलो, जन्नत। इसको कमाओ, इसको हासिल करो। कैसे बनेगी? कि जिंदगी बनाओ। किससे बनेगी? ईमान से बनेगी, नेकी और भलाई के रास्ते से बनेगी। नेकी और भलाई के रास्ते से बनेगी। हर आदमी अपनी जिंदगी में मेहनत करे। अल्लाह ने हर एक आदमी को समझ बूझ दे रखी है, हर आदमी को अल्लाह ने सलाहियत दे रखी है। खुदा पाक ने हर आदमी को इस्तेदाद दे रखी है, हर आदमी को जान माल कुव्वत से और अल्लाह ने समझ बूझ से नवाजा है। इसके लिए दोज़ख के लिए नहीं, कोई आदमी अपना बुरा नहीं चाहता है ना, कोई आदमी अपना बुरा नहीं पसंद करता है। तो मेरे भाइयों, अपनी आखिरत को आदमी कैसे बुरी बनाएगा? अपनी आखिरत को भी कैसे बनाएगा? अच्छे से अच्छी बनेगी। क्यों? इसलिए कि वो हमेशा की जगह है। जिंदगी बनाकर पहुंचोगे तो अल्लाह ताला इस बनी हुई जिंदगी की कदर करेगा। ये दुनिया में बनी बनाई चीजों की कीमत दी जाती है। बनी बनाई चीजों की क्या दी जाती बोलो? कीमत। कोई टूटा फूटा मकान नहीं खरीदता है। आप जूते की दुकान पर गए, दुकानदार आपको टूटा फूटा जूता दे, आप खरीद लेंगे? आप बर्तन लेने गए, कोई टूटा फूटा बर्तन हमें दे दे, खरीद लेंगे? अरे नहीं, हम तोड़ी फोड़ी हुई चीजों को नहीं खरीदते हैं, पसंद नहीं करते हैं। अल्लाह भी अपने बंदे की बिगड़ी हुई जिंदगियों को पसंद नहीं करता है, अल्लाह इनकी बनी हुई जिंदगियां पसंद करता है। ये जान माल असबाब जितने दिए गए हैं, ये जिंदगियां बनाने के लिए दिए गए हैं। असल मकसद वो है। बाकी खाना पीना और मेरे भाइयों, ये सब चीजें जरूरत की दर्जे की है। किसके लिए बोलो? जरूरत की। एक आदमी 40 बाई 40 के प्लॉट में अपना मकान बनाता है। क्या बनाता है बोलो? मकान। तो मकान बनाने के लिए आदमी इंजीनियर से, इसकी ड्राइंग करने वाले से कहता है भाई टॉयलेट बाथरूम अंदर भी होना चाहिए, बाहर बाड़े में भी होना चाहिए। तो इंजीनियर इसका ड्राइंग करता है। कितना करता है? 2 बाई 3, 2 बाई 3, 3 बाई 3, 3 बाई 4। इससे बड़ा कोई बाथरूम बनाता है? इससे बड़ा कोई टॉयलेट बनाता है? 15 बाई 15 का बनता है? 20 बाई 20 का बनता है? क्यों? अगर कोई इंजीनियर बना कर लाए तो क्या कहें? पागल है, इसमें गोदड़े डालकर सोने का मेरे को? तू 15 बाई 15 का टॉयलेट बनाकर लाया, इसमें सो जाने का? इतना तो मेरा बेडरूम होता है। अरे ये जरूरत पूरा करने की 2-4 मिनट की जगह है, जरूरत पूरा करने की है। 40 बाई 40 के अंदर तूने 25% जगह पूरी तूने बाथरूम टॉयलेट के लिए रख दी। पागल है क्या? दिमाग खराब है? नहीं कि इतनी ज्यादा जगह नहीं, हम भी समझते हैं ये जरूरत पूरा करने की जगह है ना। आदमी टॉयलेट बाथरूम में 2-5 मिनट के लिए रहता है, तो आदमी उसको उसी के हिसाब से अपने प्लॉट में से क्या देता है बोलो? हिस्सा देता है। आधा मकान का टुकड़ा उसके लिए नहीं दे देता है, प्लॉट का पाव हिस्सा उसमें नहीं देता है। ऐसे मेरे अजीज और मेरे भाइयों, दुनिया में अल्लाह ताला ने जितनी जरूरतें लगाई हैं, आदमी अपने जानमाल असबाब को जरूरत के दर्जे में जरूरत की जगह देकर इतना इस पर लगा। ये नहीं कि सारी जिंदगी ओढ़ना बिछना उसी को बना ले। सुबह उठा पैसों की फिकर, रात को सोया दुकान की फिकर, फिर उठा वही फिकर, फिर सोया वही फिकर। जब देखो पैसा पैसा पैसा, माल माल माल, दुकान दुकान, धंधा, रुपया पैसा। अरे क्या बना कर रखा है भाई? दुनिया में इसके लिए पैदा हुए हैं। ये सब चीजें अल्लाह ताला ने दुनिया के लिए नहीं, ये आखिरत के लिए रखी है। इसको लगाओ,
اس کو صحیح جگہوں پر لگاؤں گے تو اللہ وحدہ لا شریک لہ اس کے بدلے میں دنیا بھی بنائے گا، اللہ آخرت بھی بنا دے گا۔ کیا بنا دے گا بولو؟ آخرت بنا دے گا۔ ہاں، یہ دعوت کی مبارک محنت اسی زندگی کی صحیح ترتیب سکھانے کے لیے۔ ہم لوگ جماعتوں میں جاتے ہیں، 12 کی جماعتیں، 14 کی جماعتیں، 15 کی جماعتیں، ارے ہوتی ہے چلے 4 مہینے کی جماعت، تو آپ کا برتن کا سیٹ کتنا ہوتا ہے؟ بولو، 2-3 تپیلے، 2-4 بڑی پلیٹیں، 2-4 چھوٹی سیٹ، اور 2-4 کٹورے، 2-4 چمچہ، 1 چھری، 1 پکڑ، 1 وہ کیا بولتے ہیں بڑا چمچہ سالن نکالنے کا، چاول نکالنے کا بھاتیا بولتے ہیں نا، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ نے کو دیکھا نا سامان۔ اور جماعت کتنے کی ہے؟ 15 آدمی کی۔ کتنے مہینے کے لیے؟ 4 مہینے کے لیے۔ اب سوچو 15 آدمی اتنے برتن میں رہتے ہیں، بولو رہتے کہ نہیں رہتے؟ کھاتے پیتے کہ نہیں؟ اور اچھی طریقے سے کھاتے پیتے نہیں؟ کوئی کسر رہتی ہے پورے 4 مہینے میں؟ نہیں۔ اب اپنے گھر میں کیچڑ میں ذرا نظر ڈال دو، دیکھو اپنے گھر کے کیچڑ میں نظر ڈال دو، کتنے تپیلے، کتنی تپیلیاں، کتنی دھاتو کی، کتنی پیتل کی، کتنی اسٹیل کی، کتنی چمچیاں، کتنی پلیٹیں، کتنی ڈیشیں، کتنی کانچ کی، وہ پتہ نہیں کتنے ڈینر سیٹ۔ ارے دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ کبھی تم یہ سوچتے ہو؟ حالانکہ گھر کے اندر ایک گھر میں 15 آدمی بھی نہیں ہے۔ او بھائی 15 آدمی بھی نہیں ہے، میاں بیوی ہے، 2 بچے ہیں، بوڑھے ماں باپ ہے نا، 4 فل ٹکٹ ہے اور 2 آدھی ٹکٹ ہے، اور اتنا سارا برتن اور اتنے سارے بستر، اتنی ساری گودڑیاں، اتنی رجائیاں، نہ تکیے، نہ چادر، نہ پتہ نہیں کیا کیا جھمیلے گھروں میں ہوتے ہیں۔ یہ سمجھو، میں ایک مثال دے رہا ہوں، پریکٹیکل ہے ہماری لائف میں۔ ہم میں سے سب جماعتوں میں جاتے ہیں، 3 دن چلا 4 مہینہ، آپ دیکھ لو 15 آدمی کی جماعت کے لیے برتن کافی ہو جاتے ہیں، دسترخوان کافی ہو جاتا ہے، 15 آدمی کے لیے 15 بستر وہ ہے وہ کافی ہو جاتے ہیں۔ اچھا پورے سفر میں کوئی شکایت نہیں کرتا ہے، بھائی چمچے اوچی ہے، پلیٹوں اوچی ہے، کوئی شکایت کرتا ہے؟ نہیں، سب کام چل جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں جب 4 مہینے گزر جاتے اتنے برتن پر، پوری زندگی نہیں گزر سکتی، بتاؤ؟ یہ سیکھنا ہے جماعتوں میں نکل کر، ہاں یہ سیکھنا ہے۔ یہ کہتے ہیں نکلو، یہ کم اسباب پر اپنی زندگی، ضرورت کے اسباب پر زندگی، باقی سب کس کے لیے بولو؟ آخرت کے لیے، جنت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس کو آخرت کے لیے لگاؤ۔ جتنا آخرت کے لیے آدمی لگائے گا اتنی اس کے اندر بھلائی وجود میں آئے گی، خیر وجود میں آئے گی، اور جتنی خیر اور بھلائی وجود میں آئے گی میرے بھائیوں اتنی زندگی اعمال سے، نیکیوں سے، بھلائیوں سے، اچھائیوں سے، خوبیوں سے زندگی میرے بھائیوں کیا ہے؟ آباد ہوگی۔ آدمی اپنی زندگی میں نیکی کو کمائے گا، اچھی صفات، اچھی خوبیوں کو آدمی کمائے گا۔ جو صفات، جو خوبیاں آدمی میں اللہ دیکھنا پسند کرتا ہے، کیونکہ ایمان جو ہے نا وہ ساری خوبیوں کا مجموعہ ہے، ساری خوبیوں کا ایپی سینٹر کیا ہے؟ ایمان ہے، کلمہ ہے، سب اس سے جڑی ہوئی ہے۔ جو آدمی اس پر جتنی محنت کرے گا اتنی خوبیاں اس کے اندر آتی جائے گی، اس میں آتی جائے گی، آتی جائے گی، آتی جائے گی۔ ہاں، اس امت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا ایمان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ کیوں؟ وہ ساری خوبیوں کا مجموعہ تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیر کی 360 خوبیاں ہیں، خصلتیں ہیں بھلائی کی 360۔ او بھائیو بات سمجھتے ہو؟ ہاں، خیر کی کتنی خصلتیں ہیں؟ 360۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس میں سے ایک خوبی اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ ان 360 میں سے ایک خیر، ایک بھلائی، ایک خوبی، ایک اچھی بات اس مومن کی زندگی میں اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے آسمانوں پر اس کو جنت دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ آسمانوں پر اللہ کا فیصلہ ہے یہ جنتی بندہ ہے۔ یہ کیسا بندہ ہے؟ ایک خوبی۔
صدیق اکبر مجلس کے اندر سے فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ کی امت کا کوئی آدمی ایسا بھی ہوگا کہ جس میں یہ ساری کی ساری خوبیاں، ایک آدمی میں ساری کی ساری خوبیاں پائی جائیں؟ آپ تو ایک کی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو ایک دے دیتا ہے، کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس میں 360 پوری کی پوری ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے امید ہے میری امت میں اگر کوئی آدمی ایسا ہے تو آپ ہیں کہ جن میں یہ پوری کی پوری ساری کی ساری خوبیاں موجود ہیں۔ کیا بات تھی؟ کیا بات تھی؟ بات یہ تھی ہاں کہ اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو محنت سے، قربانیوں سے، جان مال کو صحیح جگہ پر لگانے سے اپنے ایمان کو اندر سے بنا بنا کر اپنی زندگی کو خوبیوں سے آراستہ کر دیا، خوبیوں سے بھر دیا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کو وہ اچھی صفات، وہ اچھی خوبیاں کہ آدمی کے اندر ایمان کے ساتھ جتنا یقین کے ساتھ اندر خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، عبدیت پیدا ہوتی ہے، تواضع پیدا ہوتی ہے، عاجزی انکساری پیدا ہوتی ہے، صبر پیدا ہوتا ہے، شکر پیدا ہوتا ہے۔ ہاں آدمی کے اندر میرے بھائیوں معاصات پیدا ہوتی ہے، مؤاخات پیدا ہوتی ہے، احسان کا جذبہ آتا ہے، ایثار کا جذبہ آتا ہے، عدل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ خوبیاں ہیں ایمان کی۔ یہ اللہ تعالیٰ قربانیوں کے بعد، چلنے کے بعد، نقل و حرکت کے بعد ایک چیز پیدا کر دے۔ آدمی کو یہ دعاؤں میں مانگنا بھی چاہیے۔ کیا مانگنی چاہیے؟ ایمانی خوبیاں دے دے، ایمانی صفات سے نواز دے، کیونکہ اندر کی صفات اور خوبیوں کی آدمی کی اللہ کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے گلے دیکھے ہوں گے، گلے وہ نہیں آتے ہیں بچے پیسے جمع کرتے ہیں، ہے نا، مٹی کے آتے ہیں، اسٹیل کے آتے ہیں، پیتل کے آتے ہیں، بازار میں بکتے ہیں، روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ بچے اندر جمع کرتے، گلے پڑتے ہیں، دیکھے نا آپ نے؟ چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں رکھتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک مٹی کا گلہ ہے اور بازار میں ذرا مہنگے اچھے اسٹیل کے چمکیلے گلے بھی ملتے ہیں ڈیزائن والے۔ ایسے اسٹیل کے چمکیلے کو کوئی آدمی اندر پخانہ بھر دے، ناپاکی، غلاظت، گندگی بھر دے اندر اور اس کو پیک کر دے، اور ایک گلے کے اندر آدمی کیا بھر دے؟ روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ 10 روپیہ کر کے نوٹ سکوں سے اس کو بھر دے۔ تو بتاؤ دونوں میں سے کون سا گلہ زیادہ قیمتی ہے؟ ارے بولو، ارے بولو نے، مٹی والا۔ کیوں؟ مال ہے اندر، پیسہ ہے نا؟ ظاہر میں کیا دکھتا ہے؟ سیدھا سادہ مٹی کا، لیکن اندر کیا ہے؟ بولو، پیسہ ہے۔ اور وہ اسٹیل کا گلہ ہے لیکن اس کے اندر کیا بھری ہوئی ہے؟ ناپاکی۔ اس کی کوئی قیمت ہوگی؟ سمجھے بات کو؟ آدمی اپنے اندر محنت سے صفات اچھی خوبیاں اپنے اندر بھر دیتا ہے نا، تو اس کی قیمت اللہ کی ہو جاتی ہے۔ بھلے سیدھا سادہ ہے، کیسا ہے بولو؟ سیدھا سادہ آدمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ ایک صاحب آئے تھوڑی دیر کے مجلس کے اندر، وضو کر کے آئے ہوئے تھے، چہرے سے پانی ٹپک رہا تھا، جوتے ہاتھ میں لے کر ایک طرف رکھ کر مجلس میں شریک ہو گئے۔ بات آئی گئی ختم ہو گئی۔ دوسرے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ تو وہی صاحب آئے، اسی ہیئت میں آئے، بیٹھ گئے، چلے گئے، مجلس ختم ہو گئی۔ تیسرے دن یہی ماجرا پیش آیا، مجلس میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جوان صحابی، کہنے لگے اللہ کے رسول نے 3 دن فرمایا جنتی آدمی آئے گا اور تینوں دن یہی صاحب آئے۔ بھائی یہ تو بہت اچھی خوبیوں کے، بہت اچھی صفات کے، بڑے نیک بھلے آدمی ہیں، ان کی زندگی کو تلاشنا چاہیے، ان کے پاس رہ کر جانچنا چاہیے کہ یہ کیا کرتے ہیں، کیا عمل ہے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہے جنتی ہیں، اور اللہ کے نبی جس کو جنتی کہہ دے اس کا کوئی جنت پکی۔ اور بھائیو اس کی جنت کیا ہے؟ بولو، پکی۔
وہ ان صاحب کے گھر گئے حضرت عبداللہ، کہنے لگے گھر میں تھوڑا عباس ان بن ہو گئی ہے، آپ کے یہاں 2-3 دن رہنا چاہتا ہوں۔ بولے اچھا ہے، بہت اچھا ہے، خوش آمدید، آؤ رہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص 3 دن ان کے گھر میں رہے، ہاں، تینوں دن ان کے عمل کو دیکھا، رات میں بھی دیکھا، دن میں بھی دیکھا، اور رات میں بھی دیکھا یہ تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھتے ہیں، سیدھے فجر کے لیے اٹھتے ہیں۔ رات میں کبھی کبھی ان کی آنکھ کھل جاتی ہے تو اللہ کا ذکر کروٹ بدلتے بدلتے کر لیتے ہیں، پھر فجر میں اٹھتے ہیں۔ 3 دن رہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی خاص عمل ان کے پاس نہیں ہے، میں تو کوئی خاص امتیازی کوئی انوکھی چیز ان کی زندگی میں دیکھنا چاہتا تھا، جبھی تو اللہ کے نبی نے جنتی کہا۔ 3 دن کے بعد حضرت عبداللہ نے فرمایا دیکھو بات ایسی ہے چاچا، میرے ابا سے میری کوئی انبن نہیں ہوئی ہے، لیکن 3 دن آپ حضور کی مجلس میں تشریف لائے، اللہ کے نبی نے تینوں دن آپ کو جنتی ہونے کا ارشاد فرمایا، تو میں یہ سمجھا تھا کہ آپ کے اندر کوئی خاص بات ہوگی، کوئی خاص عمل ہوگا، آپ کی کوئی خاص بڑی نیکی ہوگی، لیکن مجھے تو کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی۔ تو ان صاحب نے کہا بھتیجے بھائی بات تو وہی ہے جو تم نے دیکھی، بات وہی ہے جو تم نے دیکھی، جو کہ صحابہ کی زندگی میں کوئی بناوٹ تو تھی نہیں۔ جتنا آدمی ایمان سے مضبوط ہوتا ہے نا، زندگی اتنی تکلفات سے بناوٹ سے دور ہو جاتی ہے، کیونکہ سادگی بھی ایمان کا حصہ ہے۔ گھر سادہ، کھانا سادہ، پینا سادہ، لباس سادہ، سواری سادی، رہن سہن سادہ، ہاں نخرے نہیں ہوتے زندگی میں، نخرے نہیں ہوتے، ہاں کہ پیسے آ جامیں تو پہلے سائیکل پر کام چل جاتا تھا، پیسے آ گئے تو لاؤ اور ہیرو ہونڈا لاؤ، بھائی کیا ضرورت ہے، سائیکل پر تو تیرا کام چل جاتا ہے۔ کہ نہیں، گاؤں والوں کو سماج والوں کو پتا چلنا چاہیے کہ کھن کھن نے ٹھن ٹھن میرے پاس ہوا ہے، پتا چلنا چاہیے میرے رشتہ داروں کو، سماج والوں کو، گاؤں والوں کو۔ 2 ویل تھی، ایسے آ گئے 4 ویل لے آئے، پترے والا مکان تھا، تابے والا بنا تھا، ڈیزائن والا بنا تھا، کیسا؟ او بھائی کیوں ایسا کرتے ہیں؟ پیسے اس کے لیے ہے، مال اس کے لیے اللہ نے دے رکھا ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے معیار کو، اسٹیٹس کو اونچا کرے۔ بولو، صحابہ ایسے تھے کہ ان کی زندگیاں پیسوں آنے کے بعد، مال آنے کے بعد نہیں بدلی۔ آدمی اندر کے ایمان کا جتنا پکا اور یقین کا جتنا سچا ہوتا ہے، اور میرے بھائیوں حالات کا اتار چڑھاؤ اس کی ایمانی زندگی کے اندر کوئی اس کے اندر فرق نہیں آنے دیتا ہے۔ اور ایمان کا کمزور آدمی، پیسہ آئے گا نا تو پھر کیا ہے، وہ دیکھے گا، چھلکائے گا، ہاں ہمارا مسئلہ یہی ہے، ہمارا سب کا مسئلہ یہ ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ جہاں 2 پیسے ہو جاتے ہیں، آدمی کے رہن سہن کا انداز، بولنے کی سٹائل، کپڑے کی سٹائل، گھر، سب چیزیں بدل جاتی ہیں۔ ایمان یہ نہیں سکھاتا، ایمان سادگی سکھاتا ہے۔ جتنا ایمان بڑھتا ہے اتنا آدمی کیا بن جاتا ہے، بولو سادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا ایمان ہے؟ زندگی کتنی سادہ تھی، ہے نا؟ معراج کی رات میں گئے، اللہ تعالیٰ سے ملنے گئے تو اللہ تعالیٰ سے بہت سی چیزیں مانگ سکتے تھے، جنت کا سونا چاندی، بولو روپیہ پیسہ، ڈھیر ساری چیزیں مانگ سکتے تھے اپنے لیے، امت کے لیے، لیکن آپ نے وہ چیزیں پسند نہیں۔ آپ کو وعدہ کیا گیا ہاں کہ مدینے کے مکے کے پہاڑ آپ کے لیے سونا بنا دیا جاوے، اور جہاں آپ چلے آپ کے ساتھ چلتے رہے، پہاڑ سونے کر دیا جاؤ، لیکن آپ نے اس کو منظور نہیں فرمایا۔ آپ نے کیا فرمایا، میں تو ایک دن کھاؤں، جس دن کھاؤں تیرا شکر کروں، ایک دن بھوکا رہوں، جس دن بھوکا رہوں صبر کروں۔ یہ ایمان ہوتا ہے، یہ زندگی ہم کو سکھائی گئی ہے۔
سمجھے نا, تکلفات سے خالی زندگی, بناوٹوں سے, شو پیسے کا شو, مال کا شو. ایمان کی کمزوری ہے یہ سب. سے میرے بھائیوں, سادگی ہے صحابہ کی زندگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بہت بڑا حصہ آپ کے زیر خلافت کر دیا. چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ نے مال امڑ کر مدینہ طیبہ میں بھیجا. لوگوں کی زندگیوں سے تنگیاں ختم ہو گئی, آسودگی آ گیا, کھانا پینا اچھا ہو گیا. لیکن آپ نے اپنے آپ کو نہیں بدلا. آپ وہی کرتا پہنتے تھے خلافت کے زمانے میں جس میں 1-2 پیون چمڑے کا ہوتا تھا. ہاں, آپ بوپر کا قیلولہ مدینہ طیبہ کے کسی درخت کے نیچے اینٹ کا ٹکڑا سر پر رکھ کر لیتے تھے. کہیں اینٹ کا ٹکڑا سر پر رکھ کے کر لیتے. ایک مرتبہ روم کے یا ایران کے روم کے بادشاہ نے اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ حضرت عمر کے لیے چند چیزیں ہدیے کے لیے بھیجی. وہ مدینے میں داخل ہوا. اس نے پوچھا, کیونکہ وہ تو باہر سے آیا تھا, اس نے اپنے بادشاہوں کا ٹھاٹ ماٹ دیکھا تھا. وہ مدینہ طیبہ میں داخل ہو کر کہنے لگا, تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا, ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا ہے, ہمارا ایک امیر ہے, ہمارا ایک خلیفہ ہے. وہ اس کا محل کہاں ہے؟ کہ بھائی اس کا کوئی محل نہیں ہوتا ہے, اس کا کوئی بنگلہ نہیں ہوتا ہے. اچھا, وہ کہاں ملیں گے؟ تو دیکھو وہ مسجد کے اندر ہوں گے, چلے جاؤ. مسجد بھی ایسی تھی جس کے دروازے نہیں. وہ خاصی غیر مسلم, وہ ساری ہدیے کی چیزیں لے کر وہاں داخل ہو گئے حضرت عمر کے پاس. اس نے دیکھا حضرت عمر سوئے ہوئے. یہ وہ آدمی ہے کہ جس کے نام سے دنیا کے بڑے بڑے سلاطین کانپتے ہیں, لرزتے ہیں, اور وہ اس حال میں سویا ہوا ہے. وہ قاصد اس کو دیکھ کر, حضرت عمر کو دیکھ کر کانپنے لگا, گورجنے لگا. حضرت عمر کی آنکھ کھل گئی. آپ نے اپنے سامنے دھرجتے ہوئے آدمی کو دیکھا, بھائی گھبراؤ نہیں, ڈرو مت, بیٹھو. آپ نے اس کو بٹھایا, تسلی دی. آپ نے اس کا نام ٹھام سرنامہ پوچھا, کیوں آئے ہو, کہاں سے آئے ہو, کیوں, ساری چیزیں پوچھی. اس نے کہا, میرے بادشاہ نے چند چیزیں آپ کی خدمت میں ہدیہ لے کر بھیجا ہے. کیا لے کر بھیجا ہے؟ ہدیہ لے کر بھیجی. اچھا, کیا چیزیں بھیجی ہے؟ اتنے میں صحابہ جمع ہو گئے مسجد نبوی میں. گجراتی میں کہتا ہے تماشے کو ٹیڑھا نہیں. جمع ہو گئے سب گرد گرد. کہا, یہ باندھی ہے, بہت خوبصورت, آپ کے لیے دے رکھی ہے. حضرت عمر نے ایک نگاہ ڈالی اور اپنے ساتھیوں میں شاید تمیمداری کو دیکھا, پسند ہے؟ بولے ہاں. کہ تم لے. ایک بوتل دی, بولے یہ کیا ہے؟ کہا یہ زہر ہے, اس کا ایک قطرہ آپ کے ہزاروں دشمنوں کو مارنے کے لیے کافی ہے. اچھا, آپ بتلاؤ. آپ نے ڈھکن کھولا اور فرمایا, میرے نفس سے زیادہ میرا بڑا کوئی دشمن نہیں ہے. اور یہ کھول کر پوری بوتل پی گئے. تم مت پینا کبھی. ہاں, تمہارا میرا ایمان نہیں ہے. پی گئے. وہ قاصد گھبرا گیا, کبھی یہ مر جائیں گے. آپ کو تھوڑا پسینہ ہوا, 1-2 ڈکار کھائی, آپ نے پورا زہر ہضم کر لیا. اس نے خوبصورت عطر دیا, بہت مہنگا, بہت عالی نشان, یہ آپ کی خدمت میں ہے. اچھا, آپ نے فرمایا مسجد نبی کی صحن میں اس کو چھڑک دو تاکہ ہر نمازی اس کو سونگے گا سدے میں. بہترین قسم کی قالین دی, کارپیٹ. آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. مدینہ طیبہ کے کتنے گھر ہیں, جتنے گھر اتنے ٹکڑے کر دو اس کے, ہر گھر میں ٹکڑا پہنچا. تکلفات سے خالی زندگیاں, پیسہ آیا, مال آیا تو نہیں. ایک مرتبہ صحابہ میں کچھ لوگ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ دیکھو ایک بات کہہ رہے ہیں, لیکن نام لے کر ہمارا مت کہنا, ہمارا بھولے سے نام مت کہنا حضرت عمر کو.
ایک درخواست ہے، آپ دونوں جا کر کو، کیوں آپ ان کے بیٹے بیٹی ہیں، بھائی تھوڑا سا پانی پی لیں، کہ یہ حضرت عمر بہت مجاہدے کی زندگی، اللہ نے پہلے کے مقابلے میں سہولتیں کر دی ہیں، تو تھوڑی اپنے آپ پر ترس کھامیں، رحم کھامیں، اچھا کھانا کھامیں، اچھا لباس پہنیں، آپ اس کی ان کو بھلاوڑ کرو۔ لیکن نام مت لینا ہمارا۔ چنانچہ حضرت حفصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین، آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، بیٹا بیٹی نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا آپ ذرا اچھا کھانا کھاویں تو حق کی باتوں پر آپ کو اچھا معاون، اچھی طاقت مل جائے گی۔ جو باتیں سمجھائی تھی ساری اپنے ابا سے کہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ تم کو یہ کس نے سکھا کر میرے پاس بھیجا ہے؟ کہ آدمی اپنی اولاد کی تربیت سے واقف ہوتا ہے کہ یہ گن میرے بچوں کے نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں نا گھروں میں تعلیم کے حلقوں کے راستے سے گھر میں بچوں کو بھرو۔ ہاں عمر جانتے تھے کہ میں نے اپنے بچوں کو سادگی سکھائی ہے، یہ بول ان کے نہیں ہیں، یہ بول کہیں سے سپلائی ہو کر ان کے پاس پہنچے۔ عمر سمجھ گئے ایمانی فراست تھی، آپ کی کرامت کی یہ چیز۔ کوئی آدمی آپ سے بات کرتا ہے نا تو اس کی بات کے اندر جو جھوٹ ہوتی تو آپ فوراً بس احبس آدھا اس کو روک لیں، آگے بات کر۔ پھر وہ بولتا کوئی جھوٹی بات اس میں آ جائے، اب اس کو بند کر، آگے بول۔ جب اپنی بات پوری کر لیتا فرماتے تو نے جتنی بات کہی سچی ہے بجوز ان باتوں کے جس کے بارے میں میں نے تجھے روکنے کو کہا وہ سب جھوٹی باتیں تھیں۔ ایسے آدمی ایمان کی خوبیوں سے بھرا ہوا آدمی، ایمانی فراست کا بھرپور۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے تم ان لوگوں کا نام بتا دو جنہوں نے تم کو میرے پاس بھیجا ہے، اگر مجھے ان کے ناموں کا پتہ چل جاتا نا تو میں ان کو اتنا مارتا کہ ان کی شکلیں بگاڑ دیتا۔ پھر اپنی بیٹی سے فرمایا تو بتا، ہے نا تو اللہ کے نبی کی بیوی ہے، میری بیٹی ہے، اور گھر کا آدمی گھر کی دنیا سے زیادہ واقف ہوتا ہے، تو ہی بتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ تم لوگوں نے سخت بھوک کی حالت میں جو کی روٹی پر گھی کی تلچھٹ کو اونڈیل کر دے دیا، حضور اس کو کتنا شوق سے کھا رہے تھے۔ جو کی روٹی ہے، بغیر چھنے ہوئے آٹے کی ہے۔ مدینے میں چھلنیاں نہیں تھی، چارنی نہیں تھی جیسے ہماری عورتیں آٹا چار کر روٹی بناتی ہیں نا باریک، نہیں، مدینہ طیبہ میں اس کا رواج نہیں تھا حضور کے زمانے میں۔ تو بتا مجھے، تو ہی مجھے بتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر آرام فرماتے تھے ایک مرتبہ تو نے اس بستر کو ڈبل کر دیا۔ اپنے گھر میں حضور آرام کر گئے، آرام فرمانے لگے، صبح اٹھ کر تجھ سے کہا کہ حفصہ رات کو میرے نیچے کیا بچھایا تھا؟ اس بستر کی نرمی نے رات کو تہجد میں میری آنکھ کھلنے نہیں دی، دیر سے آنکھ میری کھولی۔ تو نے کہا تھا کہ بستر کو ڈبل کر دیا تھا، تو حضور نے تجھے کہا کہ نہیں، اس کو جیسا تھا ویسا کر، تیرے سامنے تیرے نبی کی زندگی نہیں۔ پھر عمر نے فرمایا میری مثال اور میرے دو اگلے دو ساتھی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کی مثال ایسی تھی، ایسی ہے کہ جیسے تین آدمی، ایک چلا 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 اپنی منزل پر پہنچ گیا، دوسرا اٹھا چلا 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 اپنی منزل پر پہنچ گیا، اب میری باری ہے، اب میری باری۔ اگر میں اپنے اگلے دو ساتھیوں کی راہ پر چلا تو میں ان کے ساتھ منزل پر پہنچ جاؤں گا، اور اگر میں نے اپنا راستہ بدلا تو میں اپنے دو اگلے ساتھیوں کی منزل تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ میرے بھائیوں، میں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آدمی کی قیمت اللہ کے اندر کی صفات سے ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بڑے میاں صاحب صحابی سے کہا کہ آپ کے بارے میں حضور نے فرمایا آپ جنتی ہیں، لیکن میں نے آپ میں کوئی خاص امتیازی، کوئی الگ تھلگ کوئی چیز آپ کے اندر عمل خوبی نہیں دیکھی۔ ان صاحب نے کہا بھائی بات تو وہی ہے جو تم نے دیکھی۔
کوئی تکلف بناوٹ تو تھی نہیں زندگیوں میں. اس پر میں نے کہا کہ ایمان سادگی سکھاتا ہے، بناوٹ نہیں سکھاتا ہے. یہ جتنا بنتا ہے اتنا آدمی سادہ بنتا ہے. یہ جتنا کمزور ہوتا ہے اتنی زندگیاں میرے بھائیوں تکلفات سے بھر جاتی ہے. آدمی اپنے آپ کو شو پیس بنا دیتا ہے. اس کا گھر شو، اس کا لباس شو پیس، اس کی سواری شو پیس ہے نا، اس کی ہر چیز لوگوں کے لیے شو بن جاتی ہے. کہ نہیں، یہ زندگی نہیں ہونی چاہیے. ایمان اندر پڑتا ہے، یہ سادگی کو لے کر آتا ہے، سادگی کو لے کر آتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو چلنے لگے، جانے لگے تو صحابی نے ان کو تھوڑی دور جانے کے بعد بلایا، بھتیجے ادھر آؤ، ادھر آؤ. جب قریب آئے کہنے لگے کہ دیکھ بھائی، بات تو وہی جو میں نے تم نے کہی، لیکن ہاں ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کینہ اور کھوٹ نہیں ہے. میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں بولو کوئی کینہ اور کوئی کھوٹ، کوئی پاپ نہیں ہے. میرا دل مسلمانوں کے بارے میں پاپ سے پاک ہے. بولو کتنی بڑی چیز ہے کہ آدمی کے دل میں میرے بھائیوں کسی قسم کی کھوٹ نہ رہے. ہاں، دل پاک صاف ہو کہ مسلمانوں کے بارے میں کینہ دلوں کے اندر نہ رہے. تو میرے بھائیوں، آدمی اپنے ایمان کو جتنا بنائے گا اتنا اندر کے اندر کو آدمی خوبیوں سے، صفات سے، اچھائیوں سے بھرتا جائے گا. اور اللہ وحدہ لا شریک لہ مرنے کے بعد اس کی زندگی کی قدر کرے گا. کہے گا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری قدر ہے، تمہاری ساری محنتیں قبول ہیں. کیوں؟ اللہ شکور ہے. اللہ کے ناموں میں ایک نام کیا ہے بولو؟ شکور، بڑا قدردان. اللہ سے بڑا قدردان اپنے بندوں کے عمل کا کوئی نہیں ہے. مومن کی ایک سبحان اللہ کہنے کی بہت بڑی قدر کرے گا، ہے نا. آج بارہ اس نے قرآن کا پڑھا، اللہ اس کی بڑی قدردانی کرے گا. 2 رکعت نماز اشراق کی پڑھ لی، 4 رکعت پڑھ لی، چاش پڑھ لی، فرض پڑھ لی، تسبیح پڑھ لی، اللہ چھوٹی چھوٹی نیکی کی بہت بڑی قدردانی کرے گا. اس کے کرنے میں 2 منٹ، 5 منٹ، 7 منٹ وقت نہیں ہے، زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، لیکن آدمی کر لے گا. اللہ کہے گا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. تو میرے بھائیوں، ان ساری کوششوں کی اللہ قدر کرے گا. اور اللہ تعالیٰ بڑے مجمع میں لاکھوں کروڑوں ابجوں پدموں انسانوں کے بیچ میں، آدم سے لے کر قیامت تک کے آخری انسانوں کے مجمع کے بیچ میں اس آدمی کو اللہ مان سنمان کرے گا. آدمی کا 5-25 کے بیچ میں کوئی سال اڑا کر مان سنمان کرتا ہے نا، تو اس کے لوگوں فوٹو اس کے کلک کر لیتے ہیں، البم بنا لیتے ہیں اور پوری زندگی اپنے پاس حفاظت سے رکھتا ہے. کیا ہوا کہ 5 بچے گدھوں کے بیچ میں مجھ جیسے گدھے کا بھی سنمان ہوا تھا. کیا بیوقوفی لگا کے رکھی ہے. سنمان تو اللہ کرے گا، عزت تو اللہ دے گا. اور میرے بھائیو، اربوں خربوں انسانوں کے بیچ میں اللہ بلا کر کہے گا، حدیثوں میں ہے مسلمان کو بلایا جائے گا، ہاں، اور بلا کر اللہ خانگی کے اندر اس کے گناہ گنائے گا. یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، بولے یہ وہ مسلمان سمجھے گا کہ مر گئے. بنی اپنی آگ تو سمجھے نا. پھر اللہ کا چل جا، چل سب لیٹ کو معاف 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 معاف. یہ جتنی گناہ کیے تھے نا یہ سب نیکی میں بدل دیتا ہوں. کیا کر دیتا ہوں؟ نیکی میں بدل دیتا ہوں. کیوں؟ اللہ کے لیے رات ٹھنڈی میں گزاری تھی، میرے لیے رات ٹھنڈی میں بسر کی تھی، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا تھا، ہے نا. نیند نہیں آ رہی تھی کپڑے میں، سو برداشت کر لیا تھا تو نے. کیا تیری یا قبول ہے میرے یہاں، سب تجھے معاف ہے، سب تجھے معاف چاہے. جب وہ باہر نکلے گا پردے کے پیچھے اعلان ہوگا، او فلان ابن فلان کامیاب ہو گیا ایسی کامیابی کہ اس کے بعد اس کو کبھی ناکامی نہیں آئے گی. اور وہ بندہ اپنا نامہ اعمال داہ میں ہاتھ میں کر کہے گا ہاں اقرؤ کتابیہ. او میرے بھائیو، او بھائیو، او بھائیو، میں کامیاب ہو گیا، لو 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 دیکھو میرا نامہ اعمال دیکھو. چلائے گا. او میرے بھائیو، اللہ بندے کو کہے گا شاباش. کیا کہے گا بولو؟ شاباش، یہ میرا بندہ کام کر کے آیا. اور کس کے بیچ میں کہے گا بولو؟
करोड़ों अरबों खरबों अंबिया किराम मौजूद हैं, सहाबा मौजूद हैं, ताबिईन तबी ताबिईन मौजूद हैं, औलिया उम्मत सालिहीन उम्मत मौजूद हैं। और मेरे भाइयों, सबके बीच में अल्लाह ताला इस बंदे को शाबाशी देगा, वकान सायुकुम मशकूरा। और इतनी बड़ी जन्नत देगा, इतनी बड़ी जन्नत देगा, इज़ा रअयत सम्मा रअयत नईमन व मुल्कन कबीरा। जिधर देखा देखेगा उधर नेमतों की बौछार ही बौछार है। मुल्कन कबीरा, बहुत बड़ी सल्तनत। क्या देगा अल्लाह ताला? मुल्कन कबीरा, बहुत बड़ी बादशाहत अल्लाह इसे देगा। हाँ, ये पूरा मुल्क तेरा है। किस पर है? जिंदगी का रुख सही कर दिया, बोलो भाइयों, ईमान बना लिया, नेकी से भर दिया, थोड़े से पर अल्लाह इतना बड़ा देगा। कितना बड़ा देगा आदमी का हिसाब गुमान नहीं कर सकता, आदमी हिसाब नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, ये जिंदगी बनाने के लिए हम सबसे कहते हैं, धोखे से निकलो। हाँ, ये दिन मुझे आप सबको देखना है, ये यकीनी बात है। इससे किसी को मफर नहीं, कोई इससे छुटकारा नहीं पा सकता है। ये आखिरत है। इसके लिए ईमान को बनाओ। जब ईमान बनेगा तो इबादत का दीन जिंदगियों में आएगा, इबादत का जिंदगी में दीन आएगा, हुकूक का दीन जिंदगियों में आएगा। हाँ, आदमी अल्लाह को राजी करने के लिए हर काम करने वाला बनेगा, अपने जान माल की सही तरतीब बनाने वाला बनेगा, जिंदगियों का रुख अपना सही करने वाला बनेगा। और सिर्फ अपने बारे में ये नहीं सोचेगा, क्यों हम कमाते हैं, अपने लिए कमाते हैं। बोलो, आदमी खुद की नीयत से कमाता है। कोई आदमी खुद की नीयत से कोई काम करता है तो क्या बोलते हैं? जांच रखो मानस से, एनु विचार है, बीजानु विचार तो नहीं। लोग क्या बोलते हैं? जांच रखो मानस से, बस एनु विचार है। नहीं, आदमी कमाता है तो अपनी बीवी की भी नियत करता है, बच्चों की भी नियत करता है, माँ बाप की भी नियत करता है, भाई बहन की भी नियत करता है, गरीब रिश्तेदारों की भी नियत करता है। और नियत ये भी करता है और ज्यादा बरकत हो जाएगी, अड़ोस पड़ोस वालों को भी दूंगा, बल्कि दूर दूर से अल्लाह के दीन की मेहनत की तकाजे आएंगे तो इन सबको दूंगा। इन तमाम की नियत आदमी करता है। मेरे दोस्तों भाइयों, आदमी के अंदर के ये जज्बात होते हैं। जब आदमी अपनी जन्नत को बनाने को सोचेगा तो ये सोचेगा, मेरी पहलू में सोने वाली, रात दिन मेरे लिए है ना, एक दिन करने वाली मेरी बीवी, ये भी मेरे साथ जन्नत में आवे, मेरी औलाद भी मेरे साथ जन्नत में आवे, मेरे माँ बाप भी जन्नत में आवे। भाई, ये सोसाइटी वाले सब मेरे अड़ोसी पड़ोसी कितने अच्छे लोग हैं, ये सब भी जन्नत में आने वाले बन जावे। मैं हुजूर का उम्मती हूँ, एक एक आदमी कैसे जन्नत में आने वाला बन जावे। आदमी अंदर से ये दर्द, ये तलब, ये हमदर्दी रखे। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, अंदर का दर्द ये सब आए तो क्या करेगा आदमी? इन तमाम को अपने साथ मेहनत में लेगा, बीवी को साथ में लेगा, बच्चों को साथ में लेगा, माँ बाप को साथ में लेगा, अड़ोस पड़ोस को लेगा, गांव शहर वालों को लेगा, जहां जहां जाएगा वहां के लोगों को इस फिक्र में शामिल करेगा, सब पर मेहनत करेगा, सबको समझाएगा, ओ भाई सबको जन्नत में जाना है और जन्नत में जाने के लिए ये मेहनत है, ये रास्ता है। जान माल को सही लगाओ, अपनी लगाएगा, दूसरों की लगे, इसके लिए आदमी मेहनत करेगा, कोशिश करेगा। हाँ, हम पर इसका हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नार। ईमान वालों, अपने आप को, अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। क्यों? इसके ऊपर अल्लाह ताला ने बेरहम मजबूत फरिश्ते खड़े करके रखे हैं। हाँ, कच्चे कमजोर नहीं है। हाँ, रहमदिल मेहरबान नहीं है। मेराज की रात में नबी करीम, जहन्नम पर अल्लाह ने 19 फरिश्तों को रखा है, इसके इंचार्ज, और इसका चीफ जो है, इसका नाम है मालिक। इसका चीफ, इसका नाम क्या है बोलो? मालिक। मेराज की रात में अल्लाह के नबी जब पहुंचे, आसमान की सारी मखलूक ने आपको खुश आमदेद कहा, मरहबा कहा। सारे फरिश्तों की जमात आई, एक जमात आई फरिश्तों। अच्छा, सब आते, सलाम करते, हंसते मुस्कुराते अल्लाह के नबी से, आप भी हंसकर मुस्कुरा कर इनको जवाब देते। जिब्रील अलैहिस्सलाम सबका तारुफ करवाते, ये फलाने डिपार्टमेंट है, ये फलाने डिपार्टमेंट के फरिश्ते हैं, ये फलाने डिपार्टमेंट के फरिश्ते हैं, क्योंकि अल्लाह ने सबको अलग अलग ड्यूटियां दे रखी है आसमान और जमीन में। एक फरिश्तों की जमात आई, उसने आपको सलाम किया, सलाम करने के बाद न हंसे न मुस्कुराए,
समझे ना, बेरुखे अंदाज में जैसे और सलाम करके फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ गए। तो जिब्रील से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ताज्जुब हुआ, भाई सब मिले, हंसकर मिले, मुस्कुरा कर मिले, ये कैसे लोग थे, न हंसे न मुस्कुराए। तो हज़रत जिब्राइल इस्लाम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल अगर ये किसी को हंसकर मुस्कुरा कर सलाम दुआ करते तो आपसे करते, ये जहन्नम के फरिश्ते हैं, इनमें रहम का छांटा नहीं है। ये किसी से हंसते तो आपको देखकर हंसते, या आपको देखकर नहीं हंसे, अंदाज कर लीजिए दूसरों के साथ इनका क्या मामला होगा। उस जहन्नम से अल्लाह मुझे कह रहा है, क्या कह रहा है कि तू बच, अपने घर वालों को बचा। कहीं ऐसा ना हो एक मकान की छत के नीचे 8 आदमी, 7 खाने वाले, 7 सोने वाले, 7 रहने वाले, कल महशर के मैदान में अमल की कमी ज़्यादती की वजह से इन 8 के रास्ते अलग अलग हो जाए, मियां इधर बीवी इधर। इस्लाम को हुक्म है हाँ कि अपनी अपनी फिक्र के साथ क्या करो, बोलो अपने घर वालों की। हाँ हदीसों में है कल कयामत में सबसे ज्यादा सख्त अजाब उस आदमी को होगा जो अपने घर वालों से गाफिल रहा। अपने घरों के अंदर मेहनत, तालीम के हलकों के रास्ते से, अपने आसपास में माहौल में मेहनत, इलाकों में चलो फिरो मेहनत करो, हाँ ताकि लोग जिंदगियों का रुख सही करें। ये कहते हैं 4-4 महीने जाओ, बार बार जाओ, हर साल जाओ, अंदरून में जाओ, बैरून में जाओ, भाई निकलो, 8 महीने घर रहो, है ना, काम धंधे के साथ मकामी काम करते रहो, 4 महीने के लिए बाहर की नकलो हरकत करो। क्यों भाई, आप लोग हमको घर में अच्छे नहीं लगते, कोई आपने हमारा बिगाड़ा है, बोलो कुछ बिगाड़ा है? आप हमको अपने घरों में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मसला सिर्फ आपका नहीं है, मसला पूरी उम्मत का है। मसला किसका है बोलो? पूरी उम्मत का है। पूरी उम्मत मेरे भाइयों अपनी जिंदगियों का रुख सही कर ले। अल्लाह ने जान माल सलाहियत दे रखी है, इसके लगाने की सही जगह पर लगाने वाली बन जाओ। उम्मत खोटे रास्ते से बचकर सच्चे रास्ते पर आ जाए। इसकी मेहनत के लिए इलाकों में चलो फिरो। क्या होगा कि हमारे कहने चलने फिरने की वजह से अल्लाह ने जितनों को हिदायत दे दी, मेरे भाइयों को सब क्या बन जाएगी, हमारी कमाई बन जाएगी। लोग पैसे कमाएंगे, आप आदमी कमाएंगे। मैं आप क्या कमाएंगे बोलो? आदमी कमाएंगे। हाँ, एक इलाके में किसी जमात ने मेहनत कर ली, पूरे इलाके का रुख बदल दिया। आप अंदाजा करो, जमात तो 4 महीने काम करके चली आएगी, उस इलाके को भूल जाएगी, वहां के जिम्मेदारों को भूल जाएगी, मस्जिदों के नाम भी भूल जाएगी, है ना। लेकिन जमात में 4 महीने कश मेहनत अंदर बाहर की जो की है ना, इसकी वजह से जितनी वहां पर खैर उगेगी, जितने लोग तौबा करेंगे, जितने लोग जिंदगियों का रुख सही करेंगे, मेरे भाइयों ये सारी की सारी नेकी, ये सारी की सारी खैर जमात के एक एक साथी के खाते में जमा होती जाएगी। जमात के साथियों के खाते में जमा होती जाएगी। आप सो रहे हैं तब भी आ रही है, आप दुकान पर बैठे हैं तो भी आपके खाते में जमा हो रही है। हाँ, जब मैं आप दुनिया से चले जाएंगे, हमारी खबरों से खिड़कियां खुलेगी और उधर से आती रहेगी, आंध्र से आ रही, तमिलनाडु से आ रही, असम से आ रही, झारखंड से आ रही है, बिहार से आ रही। आप सोचेंगे अल्लाह इतनी सारी, मैं तो इतना ज्यादा वहां रहा भी नहीं। बोले ठीक है, एक मरतबा 4 महीने गए, काम करके चले आए, बहुत से लोगों ने तौबा कर ली, तौबा करने के बाद जिंदगी का रुख सही कर लिया। उन खानदानों में, उन समाजों के अंदर लोगों में पढ़ने पढ़ाने का रिवाज नहीं था, तुम्हारी मेहनत की बरकत से इनके दिलों में अल्लाह ने बात डाली, इन्होंने अपने बच्चों को हुफ़ाज़ बनाया, उलमा बनाया, मुफ्ती बनाया, दाई बनाया। वो उलमा, हुफ़ाज़ और दाइयों ने माशाअल्लाह वो इलाकों में चल फिर कर मेहनत की, उनके जरिए से फिर मेहनत हुई, फिर उनके जरिए से आगे खैर चली। एक न थमने वाला सिलसिला, ओ मेरे भाइयों, एक न रुकने वाला सिलसिला बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। मैं आप जीते जागते हैं, जिंदगियों में हासिल करते रहेंगे, कब्रों में लेट जाएंगे, कब्रों से वहां की खिड़कियां खुलेगी, वहां से अल्लाह ताला क्या डालता रहेगा बोलो? सारी खैर डालता रहेगा, आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। आओ 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 आओ, क्या लगे? 4 महीने। क्या लगा बोलो? 4 महीने। बात समझे ना? कोई जगह ऐसी जॉब देखी है 4 महीना जॉब करो, जिंदगी भर बैठे पगार दे दे, बोलो?
अरे बोलो कोई ऐसी जॉब देखी तुमने कि 4 महीना दफ्तर में जॉब कर लो, सर्विस पूरी कर लो और पूरी जिंदगी बैठे बिठाए तुम्हारे खाते के अंदर पैसे डालते रहे? ऐसा होगा? कितना आसान, सस्ता, कितना नफे वाला सौदा है। 4-4 महीने निकलो। क्यों निकलो भाई? कमाओ, आखिरत कमाओ, लोग कमाओ, नेकी कमाओ। दुनिया कमाने के लोग मुल्कों में जाकर जिंदगियां पूरी कर देते हैं और मौत के बाद कुछ हाथ में नहीं आता। हम तो 4 महीने मुल्कों में चलकर क्या करेंगे बोलो? आदमी कमा लेंगे, नेकी कमा लेंगे, जन्नत कमा लेंगे, आखिरत कमा लेंगे। और अल्लाह ताला की यहाँ एक दस्तूर, एक ज़ाब्ता है। क्या है कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे की आखिरत बनाने का इरादा कर लेता है तो अल्लाह ताला इसकी दुनिया भी बना देता है। हाँ, बनु इस्राइल हालात पर हालात झेलते रहे लेकिन जमे रहे, बर्दाश्त करते रहे, तो अल्लाह ताला ने इनकी पर्दे के पीछे आखिरत बनाना तय कर ली। आखिरत बनते 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 अल्लाह ताला ने इनकी जन्नत भी बना दी, दुनिया भी बना दी। क्या बना दी? कि जो मिल्के मिस्र अल्लाह ताला ने इनके सतानों वाले हाथों में था, एक रात में अल्लाह ने इसको खाली कर दिया। कम तरकू मिन जन्नात व अयून व ज़ुरूअ मक़ामिन करीम व नअमतिन कानू फीहा फाकिहीन कज़ालिका औरथनाहा कौमन आखरीन। सारा छोड़ छाड़ के चले गए। कौन मालिक बन गए? बनु इस्राइल बन गए। कल इस जमीन पर वो जिल्लत की जिंदगी गुजारते थे, अल्लाह ने इनको इज्जत दे दी। कल फख्र की जिंदगी गुजार रहे थे, आज अल्लाह ने इनको मालदारी की जिंदगी दे दी। कल गुलामी थी, नौकर था, आज इनको अल्लाह ने सेठ बना दिया यहाँ का। जब अल्लाह किसी की आखिरत आबाद करता है ना, तो अल्लाह ताला इसकी जन्नत आखिरत आबाद करते करते दुनिया में भी अल्लाह बूंदा बूंदी कर देता है। दुनिया कोरी नहीं रखता है, दुनिया कोरी नहीं रखता है दुनिया। लेकिन दुनिया चूंकि आखिरत के पूरे अजर के उठाने की दुनिया में ताकत ही नहीं है, इसलिए अल्लाह यहाँ हल्की हल्की बूंदा बूंदी, छींटा छांटी अल्लाह कर देता है। चलो छोड़ो, छींटे डाल दो, इस पर बरकत डाल दो, रहमत डाल दो, आसानियां कर दो, तो बंदा दुनिया की जिंदगी भी आफियत से गुजार देता है, इज्जत से गुजार देता है। और जन्नत तो अपनी जगह पर मेहनत से बन लेती है। और खुदा जब किसी कौम की आखिरत उजाड़ना चाहता है तो अल्लाह इसकी दुनिया भी उजाड़ देता है। हाँ, बनु इस्राइल के मुकाबले में कौम फिरौन थी। इस कौम फिरौन की दुनिया को अल्लाह ताला ने नाफरमानी की वजह से इनकी आखिरत को बर्बाद किया, उजाड़ा। और उजड़ते 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 इनकी आखिरत इतनी उजड़ गई कि एक दिन ये आया कि अल्लाह ने इनकी दुनिया को भी क्या कर दिया बोलो? उजाड़ के रख दिया, सब पानी में गर्क कर दिया गया, नामो निशान इनका मिटा दिया गया। और ऐसे मरे कि फमा बकत आए मुस्समा, इनके मरने पर आसमान को भी रोना नहीं आया कि अच्छा मर गए। हाँ, इनके मरने का किसी को अफसोस भी नहीं हुआ, ये लायक ही इसी के थे। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, समझदारी की बात यह है आदमी अपनी जिंदगी को बनावे, गफलत से न गुजारे। हाँ, ये अल्लाह ने जिंदगी बनाने के लिए दे रखी है। ये ईमान अमल से, नेकी भलाई के रास्ते से बनेगी, दीन शरीयत सुन्नत पर चलने के रास्ते से बनेगी। हाँ, ये जान माल सलाहियत, इस्तेदाद, ये जवानी, ताकत, ये समझबूझ, ये जितनी चीजें हमें आपको दी गई हैं, ये सब हम सबको मेरे भाइयों अपनी आखिरत बनाने के लिए दे रखी है। सिर्फ दुनिया इसका टारगेट नहीं है, पैसा टारगेट नहीं है। दुनिया का घर, कारोबार, बीवी, बच्चे, खेत, मकान, ये हमारा हदफ और टारगेट नहीं है कि यहाँ का सुख मिल जावे, यहाँ संसार सुखी हालत में गुजर जावे, ये हमारी सोच नहीं है। हमें ये बात सिखाई गई है कि इसके वरे एक जिंदगी है, इसके वरे, इसके पीछे एक जिंदगी है। उसको सोचो, ये खत्म हो जाएगा, वो रहेगी। कैसी रहेगी? कि वहां ऐसी जिंदगी जहां मौत नहीं, ऐसी इज्जत जिसमें जिल्लत नहीं, ऐसी मालदारी जिसमें फकीरी नहीं, ऐसी तंदुरुस्ती के जिसमें बीमारी नहीं। अल्लाह ताला और मेरे भाइयों हमेशा की इज्जत देगा, रखेगा भी तो कैसे रखेगा बोलो? इज्जत के साथ रखेगा, मैंने बोझ समझ कर नहीं रखेगा। मेहमान घर के अंदर अगर आप इसको खाना अच्छे से अच्छा खिलावे लेकिन बेइकरामी से खिलावे तो इसके गले निवाला उतरेगा बोलो? मेहमान के गले निवाला उतरेगा? तो खाना बहुत अच्छा है लेकिन ये घर में मान सम्मान नहीं है हमारा। पहले जन्नत का मान सम्मान भी बहुत होगा।
عزت سے اللہ رکھے گا، اور 2-5 دن کے لیے نہیں رکھے گا، ہمیشہ کے لیے رکھے گا۔ جتنی نعمت دے گا اللہ تعالیٰ، اس کی کوانٹٹی کوالٹی دونوں چینج ہوتی رہے گی، بڑھتی جائے گی۔ بریانی ایک دن اچھی لگتی ہے، دوسرے دن 50%، تیسرے دن 25%، اور چوتھے دن آدمی بریانی سامنے رکھوں گے تو ادھر ادھر دیکھ رہے گا کڑی کھچڑی کہاں ہے، کیوں اگتا گیا۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، سمجھتے ہو، کوالٹیاں چینج ہوگی۔ کیا ہوگی بولو؟ کوالٹیاں چینج ہوتی رہے گی۔ ایک طرح کا کھانا نہیں، ایک طرح کا لباس نہیں، ایک طرح کی سواریاں نہیں، ایک طرح کی خوشی نہیں، ایک طرح کی مسرت کا سامان نہیں۔ اور اہل جنت کے لیے روزانہ اپنی خوشی اور کے لیے کوئی نیا مشغلہ ہوگا۔ ان کی خوشی کے لیے روز ان کا کوئی نیا مشغلہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا ویکیشن میں، ویکیشن ہوتا ہے نا اسکول کا بڑا ویکیشن، تو آپ بچوں کو دیکھنا، یہ چھوٹے بچے ویکیشن میں گھر روز اٹھ کر ان کا ایک نیا کھیل ہوتا ہے نا۔ آج وہ کیا لے آئے؟ بال بیٹ لے آئے، کیا کھیل رہا ہے؟ گلی ڈنڈے لے آئے، پھر تیسرے دن دوسرا کچھ لے آئے، چوتھے دن کچھ اور لے آئے، پانچویں دن کچھ اور پروگرام بنتا ہے۔ ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ اندر گھر والوں کو کیا بیت رہی ہے، ابا کیسے کماتے ہیں۔ بس ان کو روز اٹھ کر ایک نیا اپنا کیا ہوتا ہے بولو؟ تفریح کا ایک مشغلہ ہوتا ہے، اسی میں بچے اپنا ویکیشن۔ اہل جنت کے لیے روزانہ ایک نیا مشغلہ ہوگا، کبھی اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ اور میرے بھائیوں، طبیعتیں میں کبھی اچاٹ پیدا نہیں ہوگا کہ اندر سے طبیعتیں اچاٹ گئی، بھائی آکی گیا اگر تو نہیں، ایسی بات ہی نہیں ہوگی۔ کھانا روز الگ، پینا روز الگ، لباس ہر روز الگ، سواریاں ہر روز الگ۔ ہر نماز کے موقع پر دنیا میں نماز کا جو ٹائمنگ ہے نا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان نمازوں کی ٹائمنگ میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہاتھوں کے اندر اہل جنت کے لیے تحفے بھیجتے ہیں۔ فجر کا ٹائم آئے گا تو فرشتے خان کے اندر تھالوں میں بہت سی آئٹم لے کر آئیں گے۔ جنتی پوچھے گا یہ کیا ہے؟ بولے اللہ میاں نے بھیجا ہے، سلام کہا اور یہ چیز ہدیہ ہے۔ بولے یہ کس خوشی میں؟ آپ فجر پڑھتے ہیں اس خوشی میں؟ اچھا۔ ظہر کا ٹائم آئے گا، پھر فرشتوں کی ایک نئی جماعت آئے گی، وہ الگ ویرائٹی لے کر آئے گی۔ اللہ میاں نے بھیجا ہے، سلام کہا ہے اور کہا یہ ہدیہ ہے۔ بولے کس خوشی میں؟ بولے آپ ظہر کے پابند تھے نا، ظہر کی خوشی میں۔ عصر کا ہدیہ الگ، مغرب کا الگ، عشاء کا الگ، اور روزانہ اور میرے بھائیوں یہ کس کے لیے بولو؟ نمازوں کے پابند کے لیے۔ ہاں کس کے لیے ہے؟ پابندی۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون، الذین هم علی صلواتهم یحافظون، نمازوں کے پابند۔ تو میرے بھائیوں نماز جو ہے، نماز کے راستے سے آدمی میں دین آئے گا۔ اس لیے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت سے یہ بات چاہی جاتی ہے، آدمی نکلے چلے پھرے اپنے آپ کو پابند بناوے۔ کیا بنائے بولو؟ پابند بناوے۔ 4 مہینہ اپنے آپ پر اتنی مشق کر لیں کہ ایک ایک خیر کا کیا بن جائے بولو؟ عادی بن جاؤ، زندگی میں وہ چیز داخل ہو جاؤ، طبیعت بن جاؤ۔ اس کو کیے بغیر چین نہ پڑے، جیسے بیڑی والے کو بیڑی کے بغیر چین نہیں، تمباکو والے کو تمباکو کے بغیر چین نہیں، تو تسبیح پڑھنے والے کو تسبیح کیے پڑھے بغیر کسی کام میں جی نہ لگے، قرآن پڑھے بغیر کوئی چیز کسی کام میں جی نہ لگے، نماز پڑھے بغیر کوئی کام کرنے کے لیے سوج نہ پڑے۔ 4 مہینے مشق ہے، مشق۔ ہاں ان خیر کا اپنے آپ کو عادی بنانا ہے، اور زندگی میں کسی چیز کی عادت بنانے کے لیے 4 مہینے 120 دن کافی ہے۔ 120 دن کیا بولو؟ کافی ہیں۔ اسی لیے ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ 40 دن کے اندر تغیر کرتا ہے، خون کو بستا خون، جمع ہوا خون بنتا ہے، جمع ہوئے خون کو اللہ گوشت کا لوتھڑا بناتا ہے، اور اس گوشت کے لوتھڑے کو 4 مہینے کے بعد اللہ ایک جسم دے کر اس میں روح ڈال دیتا ہے۔ جب 4 مہینے اللہ کے راستے کے اندر، میرے بھائیوں ابھی آپ کے سامنے ہدایتیں بیان ہوگی 9:30 بجے، اور آپ کے ساتھی بھی جانے سے پہلے الگ مجلس میں آپ کو سمجھائیں گے۔ اس کے مطابق جب 4 مہینے میرے آپ کے لگیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ 4 مہینے لگنے کے بعد ہمیں خیر خوبی کا عادی بنا دے گا۔ اس لیے سارے مجمع سے کہتے ہیں، اور میرے بھائیوں ان جانے والوں سے نہیں، سارے لوگوں سے کہتے ہیں، ہاں کہ میرے بھائیوں 4 مہینے لگاؤ تاکہ خیر خوبی کے میں آپ عادی بنے۔ یہ خیر خوبی حاصل کرنے کا راستہ ہے، یہ زندگیوں میں اچھائیوں کو چھاپنے کا راستہ ہے۔ اچھائیاں چھپ جاوے زندگی میں، ایسی چھپ جاوے
کہ موت تک نہ نکلے، پابندی ایسی نصیب ہو جاوے کہ موت تک نہ چھوٹے۔ اس کے لیے سب تیار ہو بھائی؟ ارے بھائی تیار ہو؟ پیچھے والے بھی تیار ہو؟